بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل امی، کسی نے نبی کی نعت پڑھی تھی ابھی ابھی۔ ہفتہ وار یوٹیوب پروگرام روحی فوڈ کے ساتھ آپ کا ساتھی، آپ کا میزبان ایاز صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے۔ سلسلہ عشق و معرفت میں آج حضرت سلطان بہو کے کلام سے کہ جت رتی عشق وکاوے، جتھے رتی عشق وکاوے اتھے منا ایمان دیویوے ہو، کہ اے سالک اے عارف جہاں پر ایک رتی عشق فروخت ہو وہاں کئی من ایمان دینا پڑتا ہے، یعنی کئی من ایمان ایک طرف اور ایک رتی عشق ایک طرف۔ مراد یہ کہ عشق انتہائی نایاب اور قیمتی ہے۔ کتب کتاباں ورد وظیفے اوتر چاک کچیوے ہو، کہ اس عشق کے مقابلے میں ہزارہا کتابوں کا علم اور ورد وظیفے کم تر رہ جاتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی۔ باجھو مرشد کچھ نہ حاصل توڑے راتیں جاگ پڑھیوے ہو، کہ اے سالک خواہ راتوں کو جاگ جاگ کر ورد وظیفے اور زہد و عبادت کی جائے، کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک کہ مرشد کی رہنمائی اور نظر کرم شامل نہ ہو، یعنی عشق اور عرفان ذات کے حصول کے لیے مرشد کا دامن پکڑنا اور رہنمائی حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ مریے مرن تھی اگے باہو تاں رب حاصل تھیوے ہو، کہ اے باہو مرنے سے پہلے مر جانے سے ہی رب حاصل ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اور آج اچھی بات میں اکتساب ہے کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا میں کہ آج وقت ہے کہ گناہوں سے اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگ کر اس کے مقبول بندے بن جائیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں مہلت ملی ہے، اور یہ ایک نعمت ہے، مہلت ایک نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اور پانچوں انگلیاں برابر نہیں۔ اگر ہم کوئی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں تو دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، ایسے نیک گزرے ہیں کہ امام ربانی مجدد الف ثانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس امت میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ اور آج ہم ہیں کہ دیکھیں کہ ہم ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ستاتے رہتے ہیں، اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، زندگی میں قرآن آ جائے اور ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تب ہی ہم سے اللہ اور اس کا پیارا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ راضی ہوں گے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہمیں مل جائے گا، اور ہم ایسی باتیں نہ کریں جس سے لوگوں کے دل دکھے، لوگوں کو دل چیر دیتے ہیں اپنی باتوں سے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی عزیزی قریبی رشتہ دار ہیں، جتنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، نعمت دیا ہے، تو سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان پائندہ باد۔